شرعی حق مہر پر ذرا روشنی ڈالیں. شرعی حق مہر تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. سورہ النساء میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا تو تب بھی علیحدگی کی صورت میں وہ واپس نہ لو, کیونکہ تم نے اس عورت سے نفع اٹھایا. تو اس کی تو کوئی حد نہیں. میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, آپ لکھیں حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا. اس زمانے میں پاکستانی 12 لاکھ روپیہ بنتا تھا جو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین یا اپنی بیٹیوں کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو سونا. تو آج تو سونا ڈبل ہو چکا ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو زیادہ حق مہر کو ایک برا سمجھا جاتا ہے نا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 5,000 روپے لکھوا لیں, 10,000 لکھوا لیں, یا 32 روپے 8 آنے لکھوا لیں, اور لکھا ہوتا ہے شرعی حق مہر 32 روپے 8 آنے. پتہ نہیں کتوں کٹا انہوں نے شرعی حق مہر. ٹھیک ہے, تو حق مہر تو عورت کی مرضی ہے جی, چاہے وہ 1 تولہ سونا رکھوائے 10 تولے سونے رکھوائے, یہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ اس کے عوض ہی وہ عورت آپ کے عقد میں آتی ہے, اور وہ حق مہر اسے دینا ضروری ہے. اللہ یہ کہ وہ خود معاف کر دے, وہ ایک الگ بات, ورنہ آپ نے وہ دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو اس قسم کے جو عورت کے حقوق والے خانے ہیں اس پہ تو سیدھا یوں لکیر پھینکتے ہیں. اس وقت دیکھا آپ نے وہ جب نکاح اس میں وہ لکھا ہوتا ہے جیب خرچہ اور یہ وہ, اکثر کہا تو وہاں لکیر پھیر دیتے. جو سیاڑے ہیں نا تو وہاں وہ پیٹ سیابہ ڈال کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنا مہینے کا خرچہ ہوگا, یہ ہوگا. اور میرا خیال ہے جو اس میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں نا, اس وجہ سے کوئی رشتے بچتے بھی کوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کنسنسس کے ساتھ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کر رہے ہیں تو ان سے وہی ڈیمانڈ کریں نا. مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس خود موٹر بائک ہے, اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق مہر میں گاڑی دو, تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو گاڑی والے کے ساتھ شادی کر لیں. اس طریقے سے ایک اگر خاوند ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو بیچاری غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے, تو پھر اس کے ماں باپ سے تو چیزیں نہ ڈیمانڈ کرے. یہ تو بالکل پھر زیادتی والی بات ہو جائے گی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین کہ جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں, کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, یمن میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, ترکیے میں, پاکستان میں, جہاں کہیں بھی اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگی عطا فرما دے. اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.